جو شخص رمضان میں فجر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمین 7 آسمان کی رحمت اس پر برساتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 7 بار یہ آیت پڑھ لیں، راتوں رات آپ کا مالی مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب، ایک بہت ہی پاورفل ایک قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس قرآنی وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو 100% جو کامیابی ہے وہ لازمی حاصل ہوگی۔ آج میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوں یہ راتوں رات امیر ہونے کا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی بہت ہی زیادہ تنگ دستی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو اچھی جاب نہیں مل رہی ہے، یا آپ کی مالی حالات بہت بدترین سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کے گھر میں بھی رزق کی فراوانی آ جائے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی جو مالی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس وظیفے کو جس بھی بہن نے اور بھائی نے پڑھا انہوں نے 100% جو کامیابی ہے وہ لازمی حاصل کی ہے۔ اور یہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے جو مسائل ہیں وہ مالی مسائل حل نہیں ہوتے تب تک آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جلد ہی کامیابی جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے محترم جناب؟ آج سورۃ بقرہ کی جن 2 آیات کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے یہ وظیفہ بھی ایسا ہی خاص وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کو کے متعلق اپنا تجربہ پیش کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہن کا تجربہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اس بہن کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا اور کیسے آپ بھی اس وظیفے سے اپنے رزق کے دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ جن 2 آیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ آیات سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں بڑے خزانے پناہ ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا نے اپنی احادیث میں بتلایا ہے۔ مسلم و بخاری کی ایک روایت میں ابو مسعود عقبہ بن عمرو و انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے سورۃ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں، ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ اس روایت سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں، ایک 5 نمازیں، دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات، 3 شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ یاد رہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیتوں سے سورۃ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا، گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسا کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ کتنی عظیم ہے یہ فضیلت کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورۃ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سوتے رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ہم تو بے عقلوں میں شامل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ 6 آسمان میں ہے۔ زمین سے جو چڑھتا ہے وہ یہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہرتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، جبکہ سدرہ بیری کو چھپائے لیتی ہے وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یعنی سونے کے پتنگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئیں، ایک تو 5 نمازیں، دوسری سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کو بخش دیا جو اللہ کے نزدیک شرک نہ کرے گا، باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے شرک کے۔
دوسری حدیث میں سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں، ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ اس روایت سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کو معراج پر بلایا گیا تو 3 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ بقرہ کی آخری آیات، نمبر 3 شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کے معافی۔ بروایت صحیح مسلم یاد رہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث بھی موجود ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیتوں سے سورۃ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے پاس سے بھی نہیں بھٹک سکتا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا، گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسے کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ کتنی عظیم ہے یہ فضیلت کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورۃ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا، مطلب کہ یہ اگر ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سوتے رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ہم تو کم عقلوں میں شامل ہوئے۔ اور یاد رہے جن آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا سورۃ بقرہ کی مذکورہ 2 آیات ہیں، وظیفہ اس کا یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو عصر کے بعد روزانہ 5 مرتبہ پڑھا جائے اور اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھا جائے، اور پھر اللہ سے عاجزی اور انکساری سے دعا کی جائے۔ جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ ضرور قبول فرمائی جائے گی۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کے لیے مخصوص ایام کا تعین نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص روزانہ پڑھ سکے تو زیادہ باعث برکت و عافیت ہوگا، ورنہ کم از کم 3 دن کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا۔ اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس میں یا متعدد مجالس میں پڑھنا درست ہے۔ سورۃ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت و ثواب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے، چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، مراد یہ کہ اس کی صورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ سنام القرآن اور زورۃ القرآن ہے۔ سنام اور زورت ہر چیز کے اعلیٰ افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوہ میں نازل ہوئے۔ اگر سورۃ بقرہ طوالت کی وجہ سے روزانہ نہ پڑھی جا سکتی تو کم از کم سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے ہر قسم کے آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 عادات مبارکہ آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 عادات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری حیات طیبہ بیمار نہ ہوئے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1 صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن دینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ نمبر 2 آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے، جن کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو ایک سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے، اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا تھا۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپولری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارا تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ دماغ کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کو مفلوج ہونا، فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے، تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سی پروفیسر ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، کہ جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ نمبر 4، کہلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے، یا اس پر خمار کی سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، اور وہ جسم کی فنکشن کے لیے زیادہ فعال رہے گا، اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سی صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ چونکہ یہ بات آپ تحقیقات سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کہلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے، اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا، اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنتوں میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے میں رہ جانے والے فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ وجوہات پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا پھل کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے ہی میں رہ گئے۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی تحقیق ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے
اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیسز تیزابیت بدہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہے۔ نمبر 7، وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء ہوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دوا کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح عمود ہوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس کے بعد میں وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعہ کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کا غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ نمبر 8، جلدی سونا۔ جلد سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے۔ رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بایولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے، جس کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا اور اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے اور یہ نظام تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ لیکن آج ماڈرن دور کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلد سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کی کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کھانے سے پہلے، بات سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا جائے۔
ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے بغیر دانت منہ صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر تحقیق کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی، وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ جو لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی پلائی ہوا کہ وہ ہارٹ اٹیک کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی، تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے۔ 2-3 ماہ ہی میں وہ اس کے حیران کن معجزاتی اثرات پائے گا۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کی زبان میں ہاٹوفیجی کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں فالتو پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضروریات سے زیادہ ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کے بنیادی سبب یہی فالتو فیٹس ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے، جسم کے ہنگر جوسز یعنی جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خود کار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 33 لقمے کی جن کے جسم کو ضرورت تھی، جسم کو ضرورت ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خود کار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹوفیجا کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور 3 روز کی کوتاہی کو وہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ پھر تو روزے کے معاملات اور جمعرات کا پھر روزہ، جب یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معاملات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹوفیجا کا عمل ہفتے میں 2 بار دہرائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ سدا صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور انہی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی اور راحتیں ہیں۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کروائے، آمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو صبح اور رات میں پڑھے گا تو وہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہوں گی۔ حفص نے اپنی حدیث میں کہا کہ عبد الرحمن کہتے ہیں، میں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور وہ طواف کر رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ کافی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جس کو تہجد کا وقت نہ ملا وہ کم از کم یہ 2 آیتیں ہی تلاوت کر لے تو اسے اللہ کی وہ رحمت حاصل ہو جائے گی جو تہجد پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ یا مطلب ہے کہ پریشانیوں اور آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو گیا۔ وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات یہ ہیں، ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ آمن الرسل بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ترجمہ، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے۔ اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا۔